بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہوں تب کمال ہے۔ اس دنیا کا ہر جسم اور ہر چیز ایک پیالہ ہے جس کا ظاہر کھلا ہے اور باطن میں نعمت ہے۔ اس کا نتیجہ صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ جاہلوں کے سامنے کسی مدح کے ثبوت کے لیے خاموشی بہتر ثبوت ہے۔ میں بھی خاموش رہنا چاہتا ہوں، لیکن میری مستی بے ارادہ میرا منہ کھول دیتی ہے، جیسے چھینک یا جمائی سے بے ارادہ منہ کھل جاتا ہے۔ اگر معاملہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ صبر بڑی قیمتی دولت ہے۔ حدیث میں ہے کہ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ خیالات جس طرح اثرات کے لحاظ سے مختلف ہیں، اسی طرح اپنی ذات کے بارے میں بھی مختلف ہیں۔ ایک انسان کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ڈسنے والا سانپ ہے، لیکن کوئی دوسرا اسے اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ سانپ سمجھنے والے کی نظر میں اس کی برائیاں ہیں، دوست سمجھنے والے کے خیال میں اس کی بھلائیاں ہیں۔ ہر شخص میں کچھ برے یا بھلے اخلاق ہوتے ہیں، سو ہمیشہ کسی کے اچھے اخلاق پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے نور نظر تھے، لیکن بھائیوں کی نظر میں برے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بظاہر ایک اونٹنی ہی تھی، لوگ پانی کی وجہ سے اس کے دشمن ہو گئے، حالانکہ اس نے قدرت کا دیا ہوا پانی پیا۔ انہوں نے اللہ کا پانی اللہ سے روکا۔ اس اونٹنی کی مثال نیکیوں کے جسم کی سی ہے جو بدبختوں کی ہلاکت کا باعث بنی۔ خدا کے قہر کے داروغہ نے دیکھ لو، ان سے اونٹنی کے خون کے بدلے ایک پورے کا پورا شہر طلب کر لیا۔ اگر تو حج کرنا چاہتا ہے تو کسی حاجی کو ہم سفر بنا، وہ چاہے کوئی صورت رکھتا ہو۔ اس کے رنگ یا تصویر کو نہ دیکھ، اس کے ارادے اور قصد کو دیکھ۔ اگر وہ کالا ہے اور تیرا اہم خیال ہے تو اسے گورا سمجھ، کیونکہ وہ تیرا ہم رنگ ہے۔ اعتبار باطن کا ہے۔ اگر وہ گورا اور خوبصورت ہے اور تیرا ہم خیال نہیں تو اس سے تعلق نہ رکھ۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی اکسیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ بے شک۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔